أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 سے بیان ہے۔ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وسعت کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئے، پھر پانی کے زور نے بلبلے والے جھاگ بنا دیے اور جس دھات کو زیور یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں اگر کل آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے، ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی تھی۔ کل کا درس قرآن اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ نے مومن اور کافر کو ان کا فرق آنکھ والے اور اندھے سے بیان کیا، اور ایمان کو اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی۔ اب اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے، ایمان اور کفر کی۔ کل تو یہ تھا نا کہ جس کے پاس آنکھ ہے اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اور ایک نور ہے اور دوسرا اندھیرا ہے۔ اب ایمان اور کفر کی ایک اور مثال اس آیت میں بیان کی گئی، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل ہے، باطل وہ اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے کہ ندیوں میں جب پانی بہتا ہے، ندیوں میں جب پانی چلتا ہے تو پانی کی سطح پر اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات جب ان کو پگھلایا جاتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے زیورات کے لیے، تو ان کی بھی سطح کے اوپر وہ جو گندگی سی جھاگ کی مانند ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایمان اور کفر کی مثال ایسی ہے کہ جب ندیوں میں پانی بہتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر بعض جگہوں پر جھاگ بن رہی ہوتی ہے، مگر جھاگ جو بنتی ہے وہ 1-2 سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ بیٹھ رہی ہوتی ہے، ختم ہو رہی ہوتی ہے، اصل پانی نیچے موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جن دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے زیورات کو بنانے کے لیے، ان کی بھی جب اوپر جو جھاگ آتی ہے تو وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے،
اصل جو دھاتیں ہیں وہ ساری نیچے ہوتی ہیں جو ان سی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک مثال دے رہا ہے، یعنی حق جو ہے وہ جھاگ کو چھوڑ کر جو باقی نیچے اصل پانی ہے اس کی مثال دی ہے کہ وہ حق ہے، یا بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جو جھاگ بن کر آتی ہے، مگر جلدی ہی وہ جھاگ جو ان سی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو جھاگ ہے نا اوپر، اس کو باطل سے، اور جو نیچے اصل چیز ہے اس کو حق سے، اور اس کو ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو ان سی ہے کہ باطل کتنا ہی ابھر کر سامنے آئے جو ان سے، تو بعض حالتوں اور وقتوں میں باطل کی جو کیفیت ہے وہ جھاگ کی طرح وہ بھلے حد سے اونچا ہو جائے. اگر آپ ہلی ایریاز میں جائیں، ابھی ہم پچھلے دنوں مظفر آباد گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تو پانی بڑی تیزی سے اوپر سے آ رہا تھا. میں دریا کا نام بھول گیا ہوں، میرے ذہن میں تھا. تو وہ جھاگ بن رہی تھی، مگر جھاگ بنتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی، بنتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی. جب پتھروں سے ٹکراتی تھی پانی تیز چلتا تھا، بہتا تھا. اصل تو نیچے پانی ہے، وہ اپنی اصل جگہ کے اوپر ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جون سی ہے. تو وہ جتنی مرضی جھاگ اونچی ہو جائے مگر انجام اس کا کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، وہ تو ختم ہو گئی. لیکن حق اور ایمان جو ہے وہ اصل چیز، اور جو جوہر ہے، اصل جو جوہر ہے وہ جو نیچے پانی ہے، یا وہ جو جواہرات کے لیے جن دھاتوں کو جب پگھلایا جب وہ اصل دھات نہیں ہے، اس کی مثال اس ایمان کی یا اس مومن سے یا اس حق سے جون سے وہ بتائی جائے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں پر ایک بڑی کمال مثال امام فخر الدین رازی نے دی تفسیر کبیر کے اندر. وہ فرماتے ہیں اصل میں اس آیت میں پانی سے جو مراد ہے نا وہ قرآن پاک ہے. پانی سے مراد قرآن پاک ہے، اور ندیوں سے مراد وہ بندوں کے دل نے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں پانی سے مراد قرآن ہے اور ندیوں سے مراد وہ بندوں کے دل نے، بندوں کے دل. پانی سے مراد جو قرآن نازل ہوا ہے، قرآن، اور جو 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 ندیاں، جن ندیوں کا ذکر کیا گیا ان ندیوں سے مراد بندوں کے دل نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن پاک بندوں کے دلوں کی ندیوں کو دلوں سے، بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے ایک بڑا کمال نقطہ نکالتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ پانی سے مراد قرآن پاک ہے، ندیوں سے مراد بندوں کے دل نے، اور اللہ نے اپنی کبریائی اور احسان کی آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا، ندیوں میں نازل فرمایا. تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے، ندیوں کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، چلتا ہے، اس کا ایک راستہ بنتا ہے، وہ تیز. اسی طرح دلوں میں قرآن کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ جگہ پاتے ہیں. دلوں کے اندر وہ قرآن کے انوار وہ اپنی جگہ بناتے ہیں جو ان سے. تو جس طرح ندیوں میں ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے. بھئی جتنی ندی میں وسعت ہوگی اتنا ہی پانی اس میں زیادہ آئے گا یا کم آئے گا، یا جس طرح بھی اس کے اندر سما جائے گا یا باہر نکل جائے گا جو ان سے. تو اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور نجاست، دلوں کی پاکیزگی اور نجاست جو ہے، جن کو ان ندیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ قوت فہم کی زیادتی یا کمی،
ہر شخص کے اندر قوت فہم ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے قوت فہم جون سی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ قوت فہم کی کمی کے اعتبار سے اب ان میں جیسے جیسے اب قوت فہم کی صلاحیت ہے، ویسے ویسے قرآن پاک کے جیسے ان ندیوں کے اندر ان کی سپیس کے حساب سے پانی اپنی جگہ پاتا ہے یا اپنی جگہ بناتا ہے جون سے، اسی طرح قرآن کے جو انوار ہیں کسی کے اندر تو وہ انوار و تجلیات کا زیادہ نزول ہوتا ہے اور کسی کے اندر اس کی جو قوت فہم کی ادراک کی جو قوت ہے اس کے مطابق کم ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جو جھاگ ہے اور پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر ظاہر ہونے والے جو میل کچیل والی جھاگ جون سی ہے وہ زائل ہوتی رہتی ہے، یہ اصل میں قرآن کے اندر اللہ نے یہ مثال دی ہے، وہ زائل ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے مضامین، جو قرآن کے مضامین جو آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، بلا ناغہ آپ سنتے ہیں سمجھتے ہیں جون سی ہیں، ان مضامین میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آپ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور علماء کرام بزرگان دین کے جو بیانات ہیں وہ ان سے دور ہوتے رہتے ہیں، وہ ان سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ جو شکوک و شبہات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور علماء کرام بزرگان دین کے بیانات سے وہ دور ہوتے رہتے ہیں، اور عقائد ہوں یا شرعی احکامات کی وضاحت ہو یا ہدایات ہوں یا علمی نکات جون سے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، مگر یہ فہم کی یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو جون سے، پانی سے، ندی کے پانی کو جون سے، اور اس پانی کے اندر جو جھاگ بنتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں ایمان اور کفر کی ایک یہاں پر کمال مثال بیان فرمائی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 18، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے تو نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوتیں تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیتے، اگر وہ دے دیتے۔ یعنی جن لوگوں نے دو لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیتے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ دے دیتے، اتنا کچھ دے دیتے کہ کسی طریقے سے ہم عذاب سے بچ جائیں، مگر انہی لوگوں کا سخت حساب ہوگا، سخت حساب، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یعنی جن کا حساب سخت ہوگا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ٹھہرنے کی کیسی بری جگہ ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور توحید، رسالت، تقدیر، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے، جزا، سزا، وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے، ان کے لیے تو نیک انجام ہے۔ پہلی بات تو یہ، یعنی اللہ کے احکامات کو جس نے قبول کیا ان کے نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال، نیک انجام سے مراد یہ کہ خالص فائدہ جو ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کے خطرے سے خالی ہو،
اور ایسا فائدہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہو، کبھی وہ فائدہ ختم ہونے والا نہ ہو، ایسا نفع جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نیک انجام ہے اور مزید اجر ہے، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے نیک کام کیے، ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی، اور ان کے لیے نیک انجام ہے، اور یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور دنیا کی تمام چیزیں، یعنی وہ دنیا کی تمام چیزیں اور اتنی اور بھی اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے عذاب کے، اپنے آپ کو بچانے یا چھڑانے کے لیے عذاب سے فدیے میں دے دیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا نہیں سکتے۔ روئے زمین کی دولت دے دیں، اتنی اور دے دیں، اتنی اور نہیں چھڑا سکتے، نہیں چھڑا سکتے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کافروں کے حساب میں سختی کا ذکر کیا گیا کافروں کے حساب میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر مسلمانوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، مسلمانوں سے بھی حساب لیا جائے گا، مگر یہاں ایک سختی کا ذکر ہے اور سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی مگر سخت حساب کی صورت میں گرفت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ کو جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ نرمی سے جو لیا جانے والا حساب ہے نا، جو حساب نرمی سے لیا جائے گا یہ حقیقت میں حساب ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو نرمی سے حساب لیا جائے گا نا یہ حساب ہے ہی نہیں، یہ تو فقط حساب کے لیے صرف پیش ہونا ہے۔ اور جس سے قیامت کے دن حساب میں سوال و جواب ہوا، جرح اور اعتراض کے ساتھ سوال کیا گیا، اسے عذاب دیا جائے گا، اسے عذاب۔ ایک اور حدیث میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جیسے پچھلی حدیث میں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب، جو نرمی سے حساب جو لینا ہے، اصل میں حقیقت میں وہ حساب ہے ہی نہیں، وہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ حساب وہ ہے جس کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے، وہ حساب ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے، اور جس سے اس طرح سوال کیا گیا اس کی گرفت ہے۔
تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ تو جب آپ ایک دفعہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی حساب تو حساب ہی ہے، چلو بھی آؤ نا، صبح سے لے کے شام تک کیا کیا، ذرا اپنا حساب دو نا، اپنا حساب دو ذرا۔ تو بھئی حساب تو حساب ہی ہے کہ بھئی کیا 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 نہیں کیا، وہ حساب۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے، یعنی اس شخص کا جو نامہ اعمال ہے نا، نامہ اعمال، بس اس پر اس کی نظر کروا دی جائے، دکھا دیا جائے کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ اے عائشہ، جس سے حساب میں اس دن سوال و جواب جرح کر لی گئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دوسری حدیث ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھ سے آسان حساب لے۔ اور آسان حساب کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ صرف اس کا نامہ اعمال، یہ جنتی لوگ ہیں، کہ اس کا نامہ اعمال اس کو دکھا دیا جائے کہ یہ تم نے کیا ہے، اور اس کو معاف کر دیا جائے، یہ آسان حساب ہے۔ اور جس سے سوال جواب فرمایا وہ حضور کی زبان مبارک سے وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے میں ہوں گی نا، 3 چیزیں، یہ وہ بندہ ہے جس کا حساب آسان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس کا حساب آسان ہوگا، اللہ اس کے حساب میں آسانی فرما دے گا، اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور آسان حساب کی جو مسند امام احمد بن حنبل والی حدیث ہے، میں نے اس سے آپ کو یہ چیز بتائی کہ حضور نے فرمایا آسان حساب کیا ہے؟ صرف اس کا نامہ اعمال اس کو دکھا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے، آسان حساب یہ ہے۔ اور حضور یہ دعا مانگتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھ سے آسان حساب لیا جائے، لیکن جس سے سوال و جواب ہوا وہ پھر ہلاک ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آگے اچھا حضور نے فرمایا جس بندے میں یہ 3 چیزیں ہوں گی نا، اس کا حساب آسان ہوگا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ تو آپ پچھلی حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جس کا حساب آسان ہے، بس اس کا نامہ اعمال اس کو دکھا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، فدا ہوں، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں، یعنی وہ کون سے اوصاف ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو عطا کر دو، اور جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے رشتہ جوڑ لو۔ آپ نے دیکھا اکثر رشتہ دار جب آپس میں لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مرتے وقت تک میں نے اب تیری شکل نہیں دیکھنی، اب تیرا میرا رشتہ ختم، ہوتا ہے نا ایسے اکثر رشتہ دار۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی نا، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو کچھ دے دو، تم اس کو دو، اور جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے رشتہ داری جوڑو، منا لو، کسی طریقے سے دوبارہ سے رشتہ داری قائم کر لو، دوستی کر لو، صلح کر لو، معافی مانگ لو، کئی طریقے ہیں رشتہ داری کو دوبارہ سے جوڑنے کے جن سے۔
حضور نے فرمایا جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی، تم رشتہ داری جوڑو۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ 3 چیزیں حضور نے فرمایا، اور یہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی اس کا حساب قیامت والے دن آسان ہوگا۔ اور آسان حساب کی میں نے تشریح پہلے کر دی ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا آسان حساب ہوگا اس کو صرف نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس حدیث میں حضور نے فرمایا جب تم یہ 3 چیزیں کر لو گے نا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اسے رشتہ داری جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تو اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر 18 کے اندر، آیت نمبر 18 کے اندر لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، تو جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی اور چیزیں بھی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ دے دیتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، انہی لوگوں کا حساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب سخت ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ٹھہرنے کی کیسی بری جگہ ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔